میں کہہ رہا ہوں کہ اب انہیں اس بات کی ہوش آ گئی ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ہی جانا پڑے گا, یہ باہر جو کچھ ہم نے کرنا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں, کوئی حاصل وصول نہیں ہے. تو سر یہی سب کچھ, یہی مذاکرات, یہی سب کچھ ہے, وہ پہلے کر لیتے, کیا ضرورت تھی اس معاملے کو اتنا ڈریگ کرنے کی؟ تو ہوش تو حکومت کو کرنی چاہیے تھی, ان کو کہاں سے کرنی چاہیے تھی؟ اچھا, یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندوں کو دیں نامنیٹ, وہ کریں نوٹیفائی. یہ تو 5 مہینے بعد حکومت کو ہوش آئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, کہ انہوں نے یہ کر دیا. اور مجھے حیرانگی اپنے اس نظام پہ ہوتی ہے جس میں ایک آئینی فرض ہے جسے پورا کر کے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا کارنامہ. بھائی آپ نااہل ہیں, 5 مہینے آپ نے ایک آئینی عمل کو روکے رکھا ہے. ٹھیک, آپ تو اپنی نااہلی کے اوپر شرمندگی کا اظہار کریں. یہ راجہ ناصر عباس ہوں یا چک زئی ہوں یا XYZ کوئی بھی ہو, جو جس کا حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے. ٹھیک. اب یہ کہنا 5 مہینے بعد کہ جی یہ ہو گیا تو بڑا کارنامہ, کوئی کارنامہ نہیں ہے. اچھا, یہ آپ نے 5 مہینے ایک آئین کا رستہ روکے رکھا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک آئینی جو حق تھا کسی پارٹی کا وہ چھینے رکھا, اور اس کے بعد آپ اگر یہ کر رہے ہیں تو کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر رہے. اس پہ آپ کو ماننا چاہیے کہ یہ کام 5 مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظامی تمام مسائل کا حل ہے تو 5 مہینے بعد آپ کو ہوش آئے گی. اب مذاکرات ہو جائیں گے سر مذاکرات ان دونوں لوگوں کے آنے سے؟ دیکھیں بات سنیں, میں پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سے یہی کہا تھا. ویسے تو مجھے خوشی ہے کہ میں 3 بھائیوں کے پروگرام میں شرکت کرتا ہوں. منیب بھائی آپ نے کہا, پھر رائے بھائی کہا, ہم 2 مترے ہیں آپ کے, ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ میرے بزرگ ہیں, دونوں بزرگ ہیں. تو آپ مجھے چاچا کہہ دیں, انہیں تایا کہہ دیں. آپ کو میں چاچا کو تایا کہہ دیں انہیں. وہ رشتہ ہمارے ساتھ بھی بنایا آپ نے, ان دونوں سے تو بنا لیا وہ رشتہ. میرے بھائی ہیں دونوں. تو میرا کیا, انکل کہہ دیتا ہوں, انکل کہہ دیتا ہوں, انکل کہہ دوں, انکل کہہ دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن افتخار انکل, رانا انکل. ہاں جی, آئندہ مجھے کہہ دیں, کوئی رشتہ مجھ سے بنائے رکھے. انکل آپ کے خیال میں مذاکرات ہو جائے؟ دیکھیں میری بات سنیں بھتیجے, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا فائدہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا, ہم دونوں خاموش ہیں, تو آپ نے اپنے 2 بندے رکھے ہوئے ہنسنے کے لیے, ٹھیک ہے, ساڑی ہری نہیں ہنسنے, تھوڑے تو رکھے نے ہنسن دے لئی. میں عزت دے رہا ہوں آپ کو یار, میں اور کیا بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں. چلیں انکل کہا, اچھی بات ہے, لیکن بات یہ کہ ہم چاروں صحافی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں مسائل کا حل کہیں اور ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے. یہ لوگ نیچے بیٹھ کے مذاکرات کر کے ایک اچھا پارلیمانی نظام تو چلا سکتے ہیں, چہرہ بن جائے گا, بس ڈیموکریٹک سا چہرہ بن گیا. ادروائز جو مسائل کا حل ہے وہ تو کہیں اور ہے. اچھا, اور میں چاہتا ہوں اللہ کرے وہاں سے بھی حل ہو, 8 فروری سے پہلے حل ہو, مذاکرات کے ذریعے ہو, کہیں اور بات میں ہو. آج علیمہ خانم نے ایک بڑی بات کی ہے وہاں پہ اڈیالہ کے باہر. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ جی ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, یہ جملہ ان کا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کہاں سے شروع ہو گئی ہیں دعائیں قبول ہونا, لیکن اگر ان 2 واقعات کے بعد علیمہ یہ کہہ رہی ہیں تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے, ضرور رہی ہے. اچھا, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہو رہی ہے. اگر علیمہ خانم کہہ رہی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے, پھر اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں. کیوں جی سر, یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں منیب صاحب, آپ کو اکثر پتہ چل جاتا ہے اگر دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, آپ کو تب بھی پتہ لگ جاتا ہے اگر کوئی بد دعا قبول ہو جائے. لوگ بد دعا بھی دے دیتے ہیں نا, تو خاص طور پہ بد دعاؤں کے حوالے سے تو آپ بہت مشہور ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اگلے کو بد دعا لگ گئی ہے. تو منیب بھائی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرے اس تازہ ترین جو آپ نے انٹروڈکشن دیا ہے بدعاؤں اور بددعاؤں کے حوالے سے, یہ میرے لیے بھی ایک نیوز ہے. لیکن ویسے جو علیمہ خانم صاحبہ نے فرمایا ہے کہ اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی تو میں بھی دعا گو ہوں ان کے لیے کہ ان کی دعائیں قبول ہوں اور حالات بہتر ہوں. دیکھیے, جو یہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہو جانا, یہ باقی بات ٹھیک ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر سارے آج کریڈٹ لینا شروع کر دیں. ایک کام جو پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اگر انہی شخصیات نے ہونا تھا اور اپوزیشن ان کے پیچھے متحد تھی تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن دوسری بات دیکھیے, ایشو کیا ہے. آج آپ راجہ صاحب کی تقریر دیکھ رہے ہیں, جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی, گزشتہ روز آپ جگدیش صاحب کی تقریر دیکھ رہے ہیں. وہ فوکل پوائنٹ ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں. ٹھیک, آج آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا جواب بھی آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ اس بات 2024 کی بات بار بار نہ کریں, تو پھر ہم 2018 کی بات کریں گے, تو اس سے آگے بات کریں. نہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں بات کریں, نہ 2024 کے انتخاب کے حوالے سے بات کریں. تو وہ ایک فیمس ڈائلاگ ہے نا کہ بھائی چاہتے کیا ہو. تو پھر اس کے علاوہ اور تحریک انصاف نے کیا بات کرنی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو راہداریاں ہیں ان کی تزئین و آرائش پہ بات کرنی ہے. پھر کس اور کوئی رہ تو نہیں جاتا نا. تحریک انصاف کے لیے جو ایجنڈا آئٹم 1 ہے وہ کس طرح قبول ہو رہی ہیں.
نہیں وہ پھر ان کی میں تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں نا جی. اگر وہ ان کو لگ رہا ہے کہ قبول ہو رہی ہے, اگر ان کا مقصد, اگر ان کا اشارہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی تعیناتیوں سے ہے تو چلیں, اگر ان کو لگتا ہے یہ بھی ان کی دعا سے ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن کوئی مٹیریل ڈفرینس ان دونوں تعیناتیوں کے بعد نہیں آ رہا ہے, نہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور فیکٹ یہ ہے کہ حکومت نہ عمران خان صاحب کی رہائی پر بات کرنا چاہتی ہے, نہ ہی 2024 کے انتخاب کیا پر بات مجبور کرنا. ہوگی؟ نہیں, مجبور جس طرح احتجاج کی کال دی ہوئی ہے نا. دیکھیے وہ جسے کہتے ہیں نا the taste of the pudding is in the eating of it. ٹھیک. اگر آپ اس دن 8 فروری کو ایک میسو شو کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. سر 8 فروری کو تو بسانت لاہور میں. دیکھیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ اتوار ہے نا, اتوار کا اب ایک اتوار ہے, 8 فروری تو ویسے ہی اتوار ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے پہیا جام کرنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے دکانیں بند کرنی ہے. اب جو مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کا اس دن انتظام کیا ہے, لیکن اگر چلے لاہور میں بسنت ہے نا, ان ادر پارٹس آف پاکستان اگر آپ کہیں بہت بڑا احتجاج رجسٹر کرنے میں, میں کہتا ہوں 10 12 15 شہروں میں, چلے بڑے 5 شہروں میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, پارشلی بھی کامیاب ہو سکتے ہیں 40% 50%, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومنٹم جنریٹ ہو چکا ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا, آپ دیکھیے جتنے بھی تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ بڑا کیئرفلی ڈسٹنس کرتے ہیں ساری کال سے. وہ کہتے ہیں نہیں اچکزئی صاحب نے کال دے رکھی ہے احتجاج کی پہیا جام کی, ہم ان کی حمایت میں ہیں. یعنی کہ اگر فیلئر ہو تو وہ اچکزئی صاحب ذمہ دار ہیں کہ بھائی جی لوگ نہیں نکلے. اگر کامیاب ہو تو ہم کہیں گے کیونکہ ہماری بیکنگ تھی اس لیے کامیاب ہو. سمپل. ٹھیک. رائے صاحب یہ آپ کے پاس کیا خبر ہے, یہ باقی کوئی بڑا احتجاج ہو سکتا ہے, کوئی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے, وہ جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو نظر آ رہی ہے کہ باقی کچھ ہوگا, یا ماضی کے جس طرح احتجاج, کیونکہ جو ٹریلر آج بھی مثال کے طور پہ اڈیالہ کے باہر جو ہم نے ٹریلر دیکھا ہے عوام کی تعداد کا, وہ میں دیکھ رہا ان کے لوگ جو ہے بیچارے ٹویٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, لوگ ہی نہیں آ رہے. وہاں پہ 1000 بندہ نہیں اکٹھا ہو پا رہا, 10,000 کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, 1000 بندہ نہیں اکٹھا ہو پا رہا. کس طرح احتجاج ہوگا 8 فروری کا؟ میں اس کی جانب منصور صاحب آتا ہوں, تھینک یو ویری مچ. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ مذاکرات پہ منیب بی ایس آر صاحب سب بات کر رہے تھے. چند دن پہلے شفقت اوان صاحب ایک ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے ایک شو میں بیٹھ کے کلیم کیا کہ جناب ہمارے مذاکرات حکومت سے کسی شرط و شرائطوں پہ نہیں ہو رہے. اور پھر میں نے کیٹیگوریکلی ان سے پوچھا کہ جناب عمران خان صاحب کی رہائی یا باقی جو سیاسی قیدی ہے کیا وہ آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی آن ایئر ڈینائل دیا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارا تحریک تحفظ عین پاکستان کا اعلامیہ دیکھ لیجئے, عمران خان صاحب کی رہائی یا باقی سیاسی قیدیوں کی رہائی ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. اچھا, اٹس نو مور. تو مذاکرات اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی T20 میں بتاتا ہوں آگے, میں آگے بتاتا ہوں. جو ان کا جواب تھا میں وہ آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں آگے. انہوں نے کہا جی ہمارے مذاکرات ہیں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی, اچھا جی, آئندہ الیکشن اور اس کے ٹرمز طے کرنا کہ کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوگا, اسٹرینتھنگ آف ڈیموکریسی. ہمیں ان چیزوں کے اوپر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پیورلی جو اس یعنی اگلے الیکشن بھی اگر بے شک عمران خان صاحب کے جیل میں ہوتے ہوئے ہوں تو کوئی فرق مسئلہ نہیں. مطلب وہ تو that is what he said. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی رہائی یا باقی سیاسی قیدیوں کی رہائی, اور کوٹ کیا انہوں نے کہ ہمارا پہلا جو اعلامیہ تھا تحریک تحفظ عین پاکستان کا. ایک چیز کا فرق ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود اچکزئی صاحب دونوں نے اپنی تقاریر میں عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے کو کوٹ کر رہا ہوں جو ٹیلی ویژن پہ ڈیلی آ رہا ہے, جو ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں ایز اٹ از کوٹ کر رہا ہوں واٹ ہی جسٹ سیڈ. انہوں نے کہا جی پہلا اعلامیہ جو تھا ہمارا اس میں عمران خان صاحب کی رہائی اور باقی سیاسی قیدیوں کی رہائی ہمارا مطالبہ تھا پہلے اعلامیہ میں. سیکنڈ اعلامیہ جو آیا اس کے اندر اٹس ناٹ اینی ویئر. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ آسک ہم. لیکن آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اب اس میں اس کا مطلب یہ ہے جو مجھے سمجھ آیا کہ آپ راجہ صاحب کی سپیچ سنیں, آپ اچکزئی صاحب کی سپیچ سنیں, پھر پاکستان تحریک انصاف کے ایک سٹنگ ایم این اے کا جو ہر سیشن میں بھی ہے, جو ہر کمیٹی میں بھی ہے, جو ہر میٹنگ میں بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کلیم کر رہا ہے. مطلب دے آر ناٹ آن دا سیم پیج, یا کوئی ڈفرنس ہے بیچ میں, یا کوئی گروپنگ تو obviously we all know that کہ کہیں نہ کہیں پہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب لاہور آتے ہیں, اچکزئی صاحب لاہور آتے ہیں, کراچی جاتے ہیں, ان کی پالیٹکس اور آفریدی صاحب کی پالیٹکس اس میں گیپ کتنا تھا کہ یہاں پر ایک طرف آتے ہیں تو سڑکیں بند یا احتجاج بندے اکٹھے کرنا, ایک وہ پالیٹکس ہے جو لیڈ کر رہے ہیں آفریدی صاحب. نمبر 2 اچکزئی صاحب کی سٹیٹمنٹس کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سخت سٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن کہیں پر کوئی ایجیٹیشن آپ کو نظر نہیں آئی. سو بظاہر کے نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کسی نہ کسی طرح سے اچکزئی صاحب یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے تھرو کوئی نہ کوئی چینل کھولنے میں کامیاب کہیں نہ کہیں پر ہوتی نظر آ رہی ہے. That's my perception. یہ وہ دعائیں جو قبول ہو رہی ہیں. That's my perception. It could be wrong in the days to come. In days to come. That's my perception. افتخار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں اس میں بات اضافہ کرنا افتخار انکل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. انکل کیا مجھے کوئی فرق نہیں نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک, فرق انہیں بھی نہیں پڑ رہا, لیکن میں عزت دے رہا ہوں. جی شکریہ آپ کا, ہم انکل کے بغیر کہیں بھی بہت عزت دیتے ہیں. شکریہ مہربانی آپ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ
پی ٹی آئی کے اندر دو اسکول آف تھاٹ بڑے واضح اور کلیئر ہو گئے ہیں. ٹھیک. ایک آج فلور آف دی ہاؤس پہ بھی فاٹا کے معاملات پہ جس طریقے سے اگریسو ایک سٹینڈ ایک فریق نے لیا, اس کو وہ سپورٹ نہیں ملی فرام دی ادرس پارٹی ورکرز اور پارٹی ممبرس. نمبر 1. نمبر 2, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے کہ رستہ صرف پارلیمنٹ کے اندر ہے. اوکے. اس کی ایک وجہ ہے, آپ 8 تاریخ کی بات کر رہے ہیں, 8 کو لاہور میں تو جشن ہوگا اور پتنگیں ہوں گی اور واقعی کچھ علاقوں میں ٹریفک بند کر دی جائے گی, اور آپ اگر گورنمنٹ خود کرے گی. خود کرے گی, گورنمنٹ خود کرے گی, گورنمنٹ خود کرے گی. میرا نہیں خیال کہ بائی دی پاور آف دی پیپل کو فیصلہ ہوگا. اچھا جی. اس کی ایک وجہ ہے کہ منصور آپ کو یاد ہو کہ الیکشنز کی ڈیٹ طے ہو گئی تھی دونوں پارٹیز کے درمیان. انکار کیا تھا ان کے لیڈر نے کہ نہیں, میں اس تاریخ کو الیکشن نہیں, مجھے 2 دن پہلے. اس کا مطلب ہے کہ اس حد تک تو بات جا چکی ہے نا. اگر ان کی یہ 3 مطالبات ہیں کہ رہائی کرو, الیکشنز کراؤ اور چیف الیکشن کمیشن. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے اب رستہ نکل آیا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نام دیں گے ٹو دی لیڈر آف دی ہاؤس, اور پھر اگر اس نام پہ اتفاق ہو گیا تو موجودہ چیف الیکشن کمشنر کا ٹرن تو ختم ہو گیا, تو نیا چیف الیکشن کمشنر بن جائے گا. یہ بگننگ ہوگی ایک بہت بڑی پولیٹیکل چینج کی اور پارلیمانی ڈیموکریسی کی آگے جانے کی. یہیں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا. اور اگر اختلاف رائے پیدا ہوگا تو اس کا بھی رستہ آئین میں لکھا کہ بھی کیا طریقہ کار ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی میں محسوس کرتا ہوں یہ وہی ہے جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی, ضد سے باہر آ کے, انا سے باہر آ کے. کیونکہ جو رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے, اگر آپ غور سے ساری اس کی بات سنیں, اس میں اس نے کوئی ایشو نہیں ریز کیا, اس نے کوئی شرائط نہیں رکھی ہیں. جب آپ ایک فریق شرائط, ساری چیز کے اندر ایک بڑا بیسک بات ہے جو جس کی رائے صاحب ذکر کریں, دیٹ از دا رہائی آف عمران خان. مائی ڈیئر, رہائی آف عمران خان بالکل ہونی چاہیے, قانون اور عدالتیں موجود ہیں. بلکہ میں نے تو کل منیب کے پروگرام میں کہا ہے کہ جو لوگ 9 مئی میں انوالو نہیں ہیں, باقی تمام کے لوگوں کی لسٹ دے پی ٹی آئی, دے شوڈ بی ریلیز. دیکھیں نا, آغاز کرنا نا, اور آپ دیکھیں آغاز ایسے ہی ہوگا, چھوٹے چھوٹے سٹیپس نظر آئیں گے آپ کو, لیکن الٹیمیٹلی جو کولیپس تھا نا, سسٹم کولیپس کر جائے گا. سسٹم کولیپس نہیں کرے گا, سسٹم کولیپس نہیں کر سکتا, سسٹم ول ریمین دیئر. اور ان دوستوں کو اس سسٹم کے ساتھ مل کر نیکسٹ فیصلے کرنے ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ نہیں, آئی ڈونٹ بلیو. انہوں نے جو بات وہ جو ہمارے آخری دوست بیٹھے ہیں جو آپ کے پیارے بھائی ہیں رائے ثاقب صاحب, انہوں نے ایک حوالہ دیا ایک ایم این اے کا, اور غلط حوالہ نہیں ہے, درست آن ریکارڈ کا ہے, آن ریکارڈ کا. اور آج میں نے دیکھا ہے کہ اسمبلی کے پروسیڈنگ میں جہاں ایک شخص بہت اگریسولی بات کر رہا تھا اور اسپیکر نے کہا بھی تمہارا نام جو ہے نہیں ہے جس میں تمہاری اس پوزیشن پہ, پھر چیف وپ جو ان کا تھا پارٹی کا, اس نے جا کے اس کا نام چینج کر کے اس کو موقع دیا. جو اس نے کہا اس کو کتنی سپورٹ ملی ہاؤس میں سے, یہ دیکھنے والی بات ہے. آگے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں الیکشنز ہوں گے اپنے وقت پر, زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے پہلے ہو جائیں, ٹھیک, لیکن اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے الیکشن کمیشن. اور کل میں نے ایک سوال اٹھایا ہے جو آپ کے پروگرام سے میں آج دوبارہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ میری پی ٹی آئی کی قیادت سے گزارش ہے کہ ہمیں طریقہ کار بتا دے کہ الیکشن کے کن نتائج کو مانیں گے, 45 کو, 46 کو, 47 کو. اگر یہ 3 فارمز ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں تو پھر متبادل تجویز ابھی سے پیش کریں تاکہ اس پہ ڈبیٹ ہو جائے.